ایران کی گنتی آج دنیا کے سب سے طاقتور دیشوں میں ہوتی ہے۔ ایران نے اپنی سینیہ شمتا اور اپنے قد کو اتنا بڑھا لیا ہے کہ آج امریکہ جیسا دیش بھی اس کا سامنے سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج دنیا کے ہر دیش اور ہر میڈیا چینل پر ایران کا نام چھایا ہوا ہے، لیکن ایران نے یہ سب کچھ ایک دن میں حاصل نہیں کیا، بلکہ یہ اس کے سالوں کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اسلامی نظام کے لیے سطح کو اکھاڑ پھینکنا اور دنیا کی ظالم طاقتوں سے خود کا لوہا منوانا۔ اگر کسی کو سیکھنا ہو تو وہ ایران سے سیکھے۔ ایران نے بتا دیا کہ دنیا جھکتی ہے، بس جھکانے والا چاہیے۔ 2018 میں فاکس نیوز نے جب اسرائیلی پردھان منتری نتنیاہو سے پوچھا کہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ کون ہے، تو نتنیاہو نے کہا ایران ایران ایران۔ نتنیاہو نے 3 بار ایران کا نام لے کر بتا دیا کہ ایران کوئی چھوٹی موٹی شکتی نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا دیش ہے جو بڑی طاقتوں کے لیے کال بن سکتا ہے۔ 1979 سے پہلے ایران امریکہ اور اسرائیل کے اشارے پر کام کرتا تھا، لیکن 1979 کی کرانت کے بعد جب ایران میں اسلامی شکتی کا ادے ہوا تو یہی دیش امریکہ کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ امریکہ ایران میں ایک ایسی سرکار کی استھاپنا کرنا چاہتا تھا جو اسلامی نظام کو ٹھکرا کر پشچمی سنسکرت کو گلے لگانے والی ہو، لیکن آیت اللہ خمینی کے انقلاب میں اس کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا اور ایران میں ایسی حکومت قائم کی جس نے اس کی دھجیاں اڑا دی۔ 90 کے دشک میں امریکہ مڈل ایسٹ پر پکڑ بنائے رکھنے کے لیے مسلم دیشوں میں آہستہ پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں عراق، ایران سبھی طرف سے دیشوں میں یدھ شروع ہو گئے۔ افغانستان سے لے کر عراق، ایران، مصر، کویت، بحرین، ہر جگہ یدھ کا بازار گرم تھا، اور امریکہ اپنے ہتھیاروں کو بیچ کر اور مسلم دیشوں کی پراکرتک سنسادنوں پر قبضہ کر کے موٹی کمائی کر رہا تھا۔ بیرودی طاقتوں کی کوشش تھی کہ کسی طرح مسلم دیشوں کو شیعہ اور سنی کے نام پر لڑا کر برباد کر دیا جائے۔ مسلم دیش جب تک اس بات کو سمجھتے تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، لیکن پورے مڈل ایسٹ میں ایران اکیلا دیش تھا جو یہ سمجھ گیا تھا کہ باطن طاقتوں سے لڑنے کے لیے اس کے ہی پیتروں کا استعمال کرنا ہوگا، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اسی دور میں اپنے فروکسی سنگٹھنوں کی استھاپنا کرنی شروع کر دی۔ اس نے یمن میں ہوتی، فلسطین میں حماس اور حزب اللہ جیسے کئی سنگٹھن کھڑے کر دیے، اور اپنے آس پاس کے دیشوں میں اپنی طاقت کا پرچار کرنے لگا۔ ایران نے اس دوران اپنے ٹیکنالوجی کو وستار دینا شروع کر دیا اور اپنے پرمانو پروجیکٹ کی شروعات کر دی۔ امریکہ ایران کو پہلے سے ہی ایک خطرے کے روپ میں دیکھتا تھا۔ 1985 میں امریکن سینٹ نے ایک رپورٹ پرکاشت کی اور بتایا کہ اگر ایران اسی طرح سے ترقی کرتا رہا تو اگلے 7 سالوں میں وہ پرمانو بم بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ 1991 میں جب روس میں سوویت یونین کا خاتمہ ہوا تو امریکہ کے 2 بڑے دشمن ایران اور روس دوست بن گئے، اور یہی وہ وقت تھا جب روس نے ایران کے ساتھ نہ صرف اپنی ٹیکنالوجی شیئر کی بلکہ اپنے انجینئر بھیجے جنہوں نے ایران میں جا کر اسے پرمانو ہتھیار بنانے کی ٹریننگ دی۔ ایران کی بڑھتی شکتی اور طاقت نے امریکہ کو بھیبھیت کر کے رکھ دیا، اور امریکہ نے ایران پر تمام طرح کی پابندیاں لگا دی۔ ایران پر ایک پابندی یہ بھی تھی کہ کوئی بھی دیش ایران کو آدھونک ٹیکنالوجی بیچ نہیں سکتا۔ امریکہ نے سوچا تھا کہ ایران پر پابندی لگا کر وہ اس کی طاقت کو کم کر دے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایران نے اپنے ویگیانکوں کی ایک ٹیم تیار کی اور کچھ ہی سالوں میں سیمت سانسدنوں سے استعمال کر کے ایسے راکٹ اور ایسے یدھ پوت بنا کر کھڑے کر دیے جنہوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ 2004 کے آتے آتے ایران مڈل ایسٹ کا سب سے طاقتور مسلم دیش بن چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ سال تھا جب ایران نے پرمانو ہتھیار بنانے میں سفلتا حاصل کی تھی۔ 1980 میں آیت اللہ خمینی کے کہنے پر ایران میں ایک پروجیکٹ آماس کی شروعات ہوئی۔ یہی وہ دور تھا جب امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے 1500 سے ادھک ویگیانکوں کو مروا دیا تھا تاکہ ایران کسی بھی طرح سے ایک پرمانو سمپن دیش نہ بن پائے۔ اسرائیل نے ایک پروجیکٹ کو بند کروانے کے لیے لاکھوں ارب ڈالر خرچ کیے، یہاں تک کہ سال 2018 میں اس نے فخری زادے کی ہتیا کروا دی۔ حالانکہ تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ کچھ میڈیا رپورٹس بتاتی ہیں کہ ایران نے سال 2004 میں ہی پرمانو ہتھیاروں کا نرمان کر لیا تھا۔ ایران کی یہی وہ طاقت ہے جس کے دم پر وہ امریکہ سے آنکھیں دکھا کر بات کرتا ہے۔ پچھلے دنوں جب ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن نے یہی کہا تھا کہ اسرائیل کو ایران پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر وہ سیدھے طور پر ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران اپنی پرمانو شکتی کا استعمال کر سکتا ہے۔